اس کا مطلب یہ کلمہ گو ہونے کے بعد، موحد بن جانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. توجہ کیجئے، توجہ. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، فقد کافرہ، وہ مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا، وہ دائرہ کفر میں شامل ہو گیا، کافر ہو گیا. ایک حدیث. دوسری حدیث پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک موحد کے درمیان، مشرک کے درمیان، مسلمان کے درمیان اور غیر مسلم کے درمیان جو امتیازی چیز ہے، جو بارڈر ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے. اگر بندہ نمازی ہے، مسلمان ہے، نمازی نہیں، کوئی مسلمان نہیں، بالکل مسلم نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام، جب ہم ان کے فرامین کو پڑھتے ہیں، ان صحابہ کرام کے فرامین کی روشنی میں، اولیاء کرام کی روشنی میں، اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، ایسا شخص کافر یا ایسا شخص مشرک یا ایسا شخص مرتد جو مسلمان تو ہو نمازی نہ ہو، مسلمان تو ہو نمازی نہ ہو، پھر کہہ رہا ہوں مسلمان تو ہو نمازی نہ ہو، آپ کے فرامین کی روشنی میں، حضرات صحابہ کرام کے فرامین کی روشنی میں اور یہ کرام کے فرامین کی روشنی میں وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو موحد کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت اور نصیحت فرمائی. 7 چیزوں کی وصیت فرمائی. ان 7 چیزوں میں کی ایک چیز، وہ 7 نہیں بیان کرنے والا، ایک چیز جس کی بالخصوص پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ. لوگو جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی، جان بوجھ کے نماز سے غفلت اختیار نہیں کرنی. کیوں؟ فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ. اس لیے کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خارج ہو گیا، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. نماز نہیں پڑھتا، اس کے حج کا کوئی اعتبار نہیں. نماز نہیں پڑھتا، اس کی زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں. نماز نہیں پڑھتا، اس کے جہاد کا کوئی اعتبار نہیں. نماز نہیں پڑھتا، اس کے تمام دیگر اعمال کی کوئی پرواہ نہیں. جب تک کہ نمازی نہیں ہوگا، نمازی ہوگا حج مقبول، نمازی ہوگا روزہ مقبول، نمازی ہوگا جہاد مقبول، نمازی ہوگا خیرات مقبول، نمازی ہوگا صدقات مقبول، نمازی ہوگا تمام تر عبادات مقبول ہیں. اگر نمازی نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، نماز کا، اس کا جہاد کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں، دیگر تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، جان بوجھ کے فرض نماز نہیں چھوڑنی، اگر چھوڑ دو گے خارج من الملہ، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قواعد الدین ثلاثۃ علیہن اسس الاسلام. اسلام کی بنیاد 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی پوری بنیاد کو کھڑا کیا گیا ہے. 3 چیزیں ہیں. ایک اور روایت میں فرمایا بنی الاسلام علی 5. 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے. اور اس روایت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بالخصوص اس 5 کے علاوہ 3 چیزوں کا الگ میں ذکر فرمایا ہے کہ ان 3 چیزوں کے اوپر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے، اسلام کی بنیاد کو قائم کیا گیا ہے۔ وہ کون سی چیز؟ فرمایا واحدۃ من ترک واحدۃ منہن، ان 3 چیزوں میں سے کوئی بندہ بھی اگر ایک چیز بھی چھوڑ دے گا، ایک چیز کے چھوڑ دینے سے فہو بہا کافر، و مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک چیز بھی اگر چھوڑ دیتا ہے، اور صرف کافر ہی نہیں، فرمایا حلال الدم، حکمران وقت اس ایک چیز کو چھوڑنے کی بنیاد پہ اگر اس کو قتل بھی کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اس کے خون بہانے کا بھی حکم دے دیتا ہے، اس کا خون بہانا جائز ہے، اسلام اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ فرمایا پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، یہ پہلی بنیادی چیز۔ اور دوسری چیز والصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے اسلام کی۔ اور اس کے بعد وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار، نماز کی ادائیگی، روزوں کے ادائیگی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا جو بندہ ان 3 چیزوں کو بجا لائے گا، سمجھ لیجیے کہ اس نے اسلام کی عمارت کو قائم رکھا ہے۔ اگر ان 3 میں سے ایک کو بھی اگر چھوڑ دیتا ہے، 2 کو چھوڑ دیتا ہے، 3 کو چھوڑ دیتا ہے، یوں سمجھ لیجیے ملت اسلام سے بھی خارج ہو گیا، دین سے بھی خارج ہو گیا، اور وہ کافر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر حاکم وقت اس کا خون بہانا چاہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ اقرار کرنے کے بعد اسلام میں جب داخل ہو گئے، سب سے اہم فریضہ میرے بھائیوں، مرد عورت کے لیے، ہر ذی بالغ مرد اور عورت کے لیے سب سے اہم فریضہ جس کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز اس قدر اہم فریضہ ہے، تلواروں کے سائے میں جب مسلمان کا مقابلہ جب کفار کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر طرف سے تیروں کی آمد ہے، تلواروں کے سائے میں جہاد کیا جا رہا ہے، اسلام کہتا ہے اگر اس دوران نماز کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد بھی کریں، ساتھ ساتھ نماز کو بھی نہ چھوڑیں۔ حضرات صحابہ کرام نے جہاد بھی کیا، جہاد کرتے ہوئے، تلواریں چلاتے ہوئے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے نماز خوف کو بھی ادا کیا ہے۔ آپ ذرا حدیث کا مطالعہ تو کریں، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاد تو درکنار، کتاب تو درکنار، ہمارے ہاں خوشیوں میں بھی نمازوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ شادی ہے، کوئی بات نہیں، شادیاں کون سی روز آتی ہیں؟ ہر روز تو شادیوں کا دن نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو؟ ہر روز کھانا کھایا جاتا ہے، کبھی کبھی نہ بھی کھاؤ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن چھوڑ دو کھانا کھانا، ہر روز کھایا جاتا ہے، کبھی نہیں بھی کھائیں گے تو گزارا ہو جائے گا نا۔ ہر دفعہ تو پانی پیتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیں گزارا ہو جائے گا؟ نہیں، کھانا نہیں کھائیں گے مر جائیں گے، پانی نہیں پئیں گے پیاس سے مر جائیں گے۔ مرنے کے ڈر سے کھانا کھاتے ہو، مرنے کے ڈر سے ہم پانی پی لیتے ہیں، مرنے کے ڈر سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی پرواہ کون کرے گا؟ کون کرے گا اس کی پرواہ؟ ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق یہاں آئے گی جو نمازوں کا احساس کرے گی، جو نمازوں کی فکر کرے گی، جو نمازوں کی پرواہ کرے گی؟ اپنی باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح خوراک کی ضرورت ہے، اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا ذکر نماز ہے، اللہ کا ذکر قرآن ہے، اللہ کا ذکر فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ نمازیں ہیں، ان کو ادا کرو گے، ان کو ادا رکھو گے، روح زندہ رہے گی۔ نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نمازی آدمی اور ایک بے نمازی آدمی اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ اگر بندہ نمازی ہے سمجھو کہ وہ زندہ ہے، اگر زندہ ہو کے نمازیں نہیں پڑھتا وہ اور مرنے والا دونوں برابر ہیں، سویا کہ وہ زندہ بھی مرا ہوا ہے، زندہ بھی مرا ہوا ہے۔
کیا فائدہ جینے کا؟ کیا فائدہ میرے بھائیوں جینے کا؟ ہم نمازوں سے غافل کیوں ہیں؟ شریعت کہتی ہے بندہ تندرست ہے نماز فرض ہے، بندہ بیمار ہے تو بھی نماز فرض ہے، تو بھی فرض، بیماری میں نماز معاف نہیں۔ جب جہاد میں نماز معاف نہیں، عام حالات میں نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں آئیے نماز کو ادا کیجئے اور نماز کو ادا کر کے اپنی بے سکونیوں کو ختم کیجئے، نماز کو ادا کر کے دنیا کا اور آخرت کا راحت حاصل کیجئے، نماز کو ادا کر کے اپنے رزق میں برکت کو اپنے رزق میں اپنے روزیوں میں برکت کو بڑھائیے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کو حاصل کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو نمازیں ادا کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو راحت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اس کو سکون میسر آئے گا۔ اور اگر بے نمازی ہے، نمازوں کا چور ہے، نمازوں میں غفلت برتتا ہے، یاد رکھیے زندگی کا سکون بھی ختم ہوتا ہے اور زندگی سے برکتوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے نمازی کی زندگی بے بد مزہ ہو جاتی ہے، بد مزہ، سکون ختم، روحانی لذتیں ختم، جسمانی لذت ختم، جینے کا مزہ ختم، مرنے کا بھی مزہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اس بندے کی جو بے نمازی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟